بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 439 میں احصار اور صد کے مفہوم کی تحقیق پیش کی جائے گی. احصار اور صد کے معنی اور مفہوم اور اس میں آپس میں اشتراک اور افتراق پر گفتگو ہونے والی ہے. احصار اور صد کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور تعریف بیان کی جائے گی. احصار اور صد میں موارد اشتراک اور افتراق کو بیان کیا جائے گا. متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گے. روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی. شہید اول نے کتاب الحج فاصل ہفتم میں احصار اور صد کے احکام بیان کیے ہیں. تو یہ کتاب الحج کی آخری فاصل ہے اور اس میں محصور ہونے اور مسدود ہونے کے احکام کو بیان کریں گے. احصر یحصر و احصار منع کرنے کے معنی میں ہوتا ہے اور محصور وہ شخص ہوتا ہے کہ جو احرام باندھنے کے بعد بیماری کی وجہ سے ان اعمال کو انجام دینے سے ممنوع ہو جائے کہ جن کی وجہ سے حج یا عمرہ فوت ہو جاتا ہے، جیسا کہ وقوف عرفات و مشعر سے رہ جائیں، یا پھر ان اعمال سے وہ ممنوع ہو جائے بیماری کی وجہ سے کہ جن کے ذریعے اس نے احرام سے خارج ہونا تھا. مثال کے طور پر مینا کا آخری عمل ہے حلق یا تقصیر، اور طواف اور سعی صفا اور مروہ کے درمیان کے جن کی تفصیل بعد میں آنے والی ہے. جبکہ صدہ یسدو یہ مسدود ہونے کے معنی میں ہے، یعنی صدہ یسدو اسی من کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، اور مسدود وہ شخص ہوتا ہے کہ جو دشمن کی وجہ سے بعض اعمال حج یا عمرہ کو انجام دینے سے ممنوع ہو جاتا ہے. یعنی اگر یہ معنی دشمن کا نہ ہوتا تو وہ اعمال حج انجام دینے کی قدرت رکھتا تھا، لیکن محصور وہ ذاتاً بیماری کی وجہ سے قدرت بھی اس کی ختم ہو جاتی ہے کہ حج کے اعمال کو مکمل کر سکے. تو یہ ہے ان کی تعریفیں اور مفہوم، اور ان کے نکات اشتراک اور افتراق کو بھی بیان کیا جائے گا. فرمایا الفصل السابع فی الاحصار والصد اصل الحصر المنع والمراد به هنا منع الناسک بالمرض عن نسک یفوت الحج وبالعمرة بفواته مطلقا کالموقفین او عن النسک المحلل على تفصیل یاتی. ساتویں فاصل کتاب حج کی احصار اور صد کے بارے میں ہے. تو احصار کا جو اصل مادہ ہے حاصر ہے. حاصر اصل لغت عربی میں معنی کے معنی میں ہوتا ہے. تو احصر یحصر احصار کا معنی ہوگا منع کرنا. والمراد به ہنا منع الناسک بالمرض عن النسک. تو یہاں پر احصار سے مراد محصور ہے، یعنی وہ شخص کے جو مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اپنی حج یا اپنی عمرہ کے اساسی ارکان کو انجام دینے سے ممنوع ہو جاتا ہے. یعنی مراد احصار سے یہاں پر ناسک یعنی حاجی جو وہاں جاتا ہے اس کا ممنوع ہو جانا ہے مرض اور بیماری کی وجہ سے. عن نسکن اس عبادت سے کہ یفوت الحج والعمرۃ بفوات مطلقاً کہ جس کے فوت ہو جانے کی وجہ سے حج یا عمرہ فوت ہو جاتا ہے مطلقاً بہر صورت، حتیٰ کہ اس کے اختیار کے ذریعے نہ ہو بلکہ ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے بھی اگر وہ عبادت رہ جائے تو پھر اس کی حج یا عمرہ فوت ہو جاتا ہے. او عن النسک المحلل علی تفصیل یاتی، یا اس کی وہ عبادت رہ جائے کہ جس کے ذریعے اس نے احرام سے خارج ہونا تھا، یہ اس کی تفصیل بعد میں بیان کی جائے گی. والصد بالعدو وما فی معناه مع قدرت الناسک بحسب ذاته علی الاکمال وهما یشترکان فی ثبوت اصل التحلل بهما فی الجملہ. جبکہ صد یسد مسدود ہونے کا معنی ہے کہ دشمن کے ذریعے، یا جو چیز دشمن کے معنی میں ہو
اس کے ذریعے وہ حج کو انجام دینے سے اور اس کو کامل کرنے سے ممنوع ہو جاتا ہے۔ تو دشمن ایسے ہے کہ جیسے مثلا کوئی اس کا دشمن ہے، وہ مکہ جانے سے اس کو روکتا ہے، مانع ہوتا ہے انجام حج کے اعمال کو انجام دینے سے۔ اور جو چیز دشمن کے معنی میں ہوتی ہے، جیسے چور اور ڈاکو اس کے راستے پر ہیں جو اس کے مثلا معنی ہوتے ہیں کہ وہ اس طرف جا سکے، یا اس کے جو اخراجات ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں اور آگے جانے کی اس میں طاقت نہیں ہے، یا پھر قرض وغیرہ اتنا آ گیا ہے کہ لوگ اس کو آگے نہیں جانے دے رہے، یا پھر ظالم اور اس طرح کے کچھ ممانے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ حج کو مکمل نہیں کر پاتا۔ ذاتی طور پر اعمال کو مکمل کرنے کی اس میں صلاحیت ہے، لیکن ان ممانے خارجی کی وجہ سے وہ اس کو مکمل نہیں کر پاتا۔ مع قدرت الناس سے کہ بحسب ذات ہی علی الاکمال، یعنی کہ اگر خارجی معنی نہ ہوتا دشمن وغیرہ تو اس عبادت گزار کی قدرت ہے ذاتاً کہ وہ اس کو مکمل کرے۔ وَهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِي ثُبُوتِ اصل التحلل بهما فی الجملہ۔ تو احصار اور صاد کا معنی یہ ہو گیا کہ محصور وہ شخص ہوتا ہے جو بیماری کی وجہ سے حج کو انجام نہیں دے سکتا، اور ایسے اعمال اس سے رہ جاتے ہیں کہ جن سے حج یا عمرہ فوت ہو جاتا ہے۔ اور مسدود وہ شخص ہے کہ دشمن اور خارجی عوامل کی وجہ سے اس کو مکمل نہیں کر پاتا۔ تو محصور اور مسدود ایک جہت سے تو آپس میں مشترک ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جب مرض یا دشمن وغیرہ کا جو معنی آتا ہے وہ پیدا ہوگا تو وہ احرام اتار سکتے ہیں، یعنی کہ قربانی کرنے کے ذریعے خود کو احرام سے خارج کریں اور محرمات احرام ان پر حلال ہو جائیں گے۔ لیکن چند مقامات پر ان میں اساسی فرق بھی پایا جاتا ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ مسدود جو شخص ہے وہ محلل کو انجام دینے کے ذریعے کہ قربانی کرے اور حلق یا تقصیر کرے تو تمام محرمات اس پر حلال ہو جاتے ہیں، حتیٰ عورتوں سے جمع اور ہم بستری بھی حلال ہو جاتی ہے۔ لیکن محصور محلل کو انجام دینے کے ذریعے تمام محرمات احرام اس پر حلال ہوتے ہیں سوائے عورتوں کے، وہ اس پر حرام رہتی ہیں یہاں تک کہ شفا یاب ہونے کے بعد خود جا کر طواف نساء انجام دے تو وہ جا کر حلال ہوگی۔ دوسرا فرق یعنی کہ قربانی کو ذبح کرنے کے مقام کے بارے میں جو ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ قربانی ان کے لیے محلل ہے، احرام سے نکالنے کا سبب ہے۔ تو محصور اور مسدود قربانی کے ذریعے احرام سے نکل سکتے ہیں۔ فرق کیا ہے کہ مسدود شخص جس کو خارجی دشمن وغیرہ کی وجہ سے مشکل پیش آئی ہے تو جہاں پر اس کے لیے مشکل پیش آئے گی وہیں پر قربانی کر لے، لیکن محصور شخص جو ذاتی مشکل کی وجہ سے اور مرض اور بیماری کی وجہ سے نہیں انجام دے رہا تو وہ اپنی قربانی کو اس کے محل پر بھیجے گا، یعنی مینا پہنچائے گا اگر حج کا احرام تھا، اور مکہ پہنچائے گا اگر عمرے کا احرام تھا، اور صبر کرے یہاں تک کہ قربانی اپنی قربان گاہ میں پہنچ جائے، ذبح ہو جائے، اس وقت وہ احرام سے خارج ہوگا۔ ایک تیسرا فرق بھی ہے جو احرام کی جو ہے بحثوں میں بیان ہوا ہے کہ مستحب ہوتا ہے کہ احرام کے وقت حاجی خدا سے شرط کرے، خدایا اگر میں اعمال کو انجام دینے سے ممنوع ہو جاتا ہوں تو اپنے احرام سے نکل سکتا ہوں۔ تو اس شرط کے معاملے میں بھی مسدود اور محصور میں فرق ہے۔ محصور اگر احرام کے وقت اس نے یہ شرط خدا سے کر لی تھی تو احصار کے وقت اور مرض اور بیماری کے پیدا ہونے کے وقت وہ جلدی احرام سے خارج ہو سکتا ہے اور قربانی کے اپنے محل تک پہنچنے کی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مسدود شخص اس شرط کے بغیر بھی وہ جلدی احرام کو ختم کر سکتا ہے، چونکہ اس کے لیے واجب نہیں ہے کہ قربانی کو مکہ یا مینا پہنچائے، بلکہ اسی جس جگہ پر معنی پیدا ہوتا ہے قربانی کرے اور احرام سے خارج ہو جائے۔ تو وَهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِي ثُبُوتِ اصل التحلل بهما فی الجملہ، یعنی یہ دونوں احصار اور صد، مرض کے ذریعے ممنوع ہو جانا یا دشمن کے ذریعے ممنوع ہو جانا اپنے اعمال کو انجام دینے سے، تو یہ دونوں مشترک ہیں کہ دونوں کے ذریعے تحلل حاصل ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ احرام سے نکل جاتا ہے
اور اس پر مکمل کرنا اس عمل کو واجب نہیں رہتا۔ وَيَفْتَرِقَانِ فِي عُمُومِ التَّحَلُّلِ فَإِنَّ الْمَسْدُودَ يَحِلُّ لَهُ بِالْمُحَلِّلِ كُلَّ مَا حَرَّمَهُ الْإِحْرَامُ وَالْمُحْصَرُ مَا عَدَى النِّسَاءِ۔ تو احصار اور صد میں فرق یہ ہے کہ عموم تحلل میں ان میں فرق ہے، چونکہ مسدود شخص جو دشمن کی وجہ سے ممنوع ہو گیا ہے، یحل لہ بالمحلل، وہ جب محلل کو انجام دے گا، قربانی کرے گا، تو اس کے لیے پھر محرمات احرام حلال ہو جائیں گے۔ کل ما حرمہ الاحرام، جو چیزیں احرام نے اس پر حرام کر دی تھیں یا وہ قربانی کرے گا تو اسی وقت اس کے لیے وہ ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی۔ والمحصر ما عدا النساء، جبکہ جو مرض بیماری کی وجہ سے ممنوع ہو گیا ہے تو عورتوں کے علاوہ باقی محرمات احرام اس کے لیے حلال ہو جائیں گے، لیکن عورتوں کے ساتھ ہم بستری وغیرہ اس کے لیے جب تک وہ صحیح و سالم ہو کر اپنا طواف النساء انجام نہیں دیتا تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو گیا۔ وفی مکان ذبح ہادی التحلل، دوسرا ان میں فرق ہے احصار اور صد میں کہ محل قربانی کہاں پہ ذبح کرنی ہے۔ تو جو مسدود ہے جس جگہ اس کو مشکل پیش آئے گی وہیں پر وہ اس کو ذبح کرے گا یا نحر کرے گا، جو دشمن کی وجہ سے مشکل اس کو پیش آئی ہے۔ لیکن جو محصور ہے وہ اپنی قربانی کو اس کے محل پر بھیجے گا، اگر عمرے کا احرام ہے تو مکہ بھیجے، اگر حج کا احرام ہے تو مینا بھیجے۔ وفی مکان ذبح ہادی التحلل، اور ان میں فرق ہے یعنی قربانی کی ذبح کے مکان کے بارے میں۔ یہ جو قربانی ہے ان کو احرام سے نکالتی ہے، تحلل کا سبب بنتی ہے، محرمات احرام کو حلال کرنے کا سبب بنتی ہے۔ تو فالمسدود یذبحہ او ینحرہ حیث وجد المانع، تو جو دشمن کی وجہ سے ممنوع ہو گیا ہے وہ قربانی کو ذبح کرے گا، اور اگر اونٹ ہے تو اس کو نحر کرے گا، حیث وجد المانع، جہاں پر مانع پیش آیا وہیں پر اس کو ذبح یا نحر کر دے اور احرام سے خارج ہو جائے۔ والمحصر یبعثہ الی محلہ بمکہ ومنا، لیکن جو شخص بیماری کی وجہ سے ممنوع ہو گیا ہے اپنی حج یا عمرے کو مکمل کرنے سے، وہ قربانی کو بھیجے گا الی محلہ، اپنی قربان گاہ کی طرف، بمکہ تھا، اگر احرام عمرہ ہے تو مکہ بھیجے، ومنا، اور اگر احرام حج ہے تو مینا بھیجے گا۔ تو یہ دو فرق ہو گئے۔ وفی افادت الاشتراط تعجیل التحلل للمحصر دون المسدود لجوازہ بدون الشرط، تیسرا جو ان میں فرق ہے احصار اور صد میں، وہ اس احرام باندھتے وقت جو شرط رکھنا جائز ہوتی ہے اس میں ہے، یعنی کہ فی افادت الاشتراط، اگر اس نے احرام باندھتے وقت شرط رکھی تھی کہ خدایا جب میرے لیے کوئی مانع پیش آئے گا تو میں احرام کو کھول دوں گا، تو فی افادت الاشتراط تعجیل التحلل للمحصر، یعنی جو مریض ہو جاتا ہے اس کے لیے اس شرط کی وجہ سے جلدی احرام کھولنا ثابت ہو جاتا ہے، دون المسدود، لیکن مسدود کے لیے اس شرط کا فائدہ نہیں ہے، جس کے لیے دشمن کی وجہ سے مانع پیش آتا ہے اس کے لیے اس شرط رکھنے کا فائدہ نہیں ہے، لجوازہ بدون الشرط، چونکہ اس شرط کے بغیر بھی اس کے لیے جب دشمن وغیرہ کی وجہ سے مانع پیش آتا ہے تو وہیں پر وہ قربانی کر کے احرام کو کھول سکتا ہے، لیکن اس شرط کا فائدہ محصر کے لیے جو بیماری کی وجہ سے ممنوع ہوتا ہے اس کے لیے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جلدی احرام کھول سکتا ہے اگر اس نے شرط رکھی ہو۔ وقد یجتمعان علی المکلف بأن یمرض ویصدہ العدو فیتخیر فی اخذ حکم ما شاء منہما واخذ الاخف من احکامہما لصدق الوصفین الموجب للاخذ بالحکم سواء عرض دفعتا ام متعاقبین۔ احصار اور صد کے مفہوم اور معنی کے متعلق اور اس کی تحقیق کے متعلق آخری مطلب یہ ہے کہ کبھی احصار اور صد دونوں ایک احرام باندھنے والے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، یعنی مرض بھی اس پر حملہ کرتی ہے اور دشمن بھی اس کے لیے مانع بن جاتا ہے،
مثال کے طور پر احرام باندھنے کے بعد مریض ہو گیا شدید اور دشمن کی وجہ سے اعمال کو انجام دینے سے ممنوع بھی ہو گیا، تو اس صورت میں اس کے لیے اختیار حاصل ہے کہ وہ اگر چاہے تو صاد کے احکام پر عمل کرے، یعنی دشمن جب روکتا ہے تو اس کے جو اعمال ہیں، یا پھر احصار کے احکام پر عمل کرے، یعنی مرض اور بیماری کی وجہ سے جو اس کے لیے احکام بنائے گئے ان پر عمل کرے، یا یہ کہ ان دونوں میں سے جو جس کے احکام آسان ہیں ان کو لے لے، مثلا قربانی اسی جگہ کر لے کہ جہاں پر اس کے لیے ممنوعیت پیدا ہوئی ہے، تو یہ صاد کے احکام میں سے ہے، یا پھر قربانی کا پیسہ مکہ یا مینا بھیج دے کہ اس کے لیے قربانی کریں، یہ احصار کا حکم ہے، جب ممنوعیت کے مقام پر بکری پیدا نہ ہوتی ہو۔ تو اس تخییر کی دلیل کیا ہے؟ چونکہ اس پر صاد کا عنوان بھی صدق کرتا ہے اور اسی طرح احصار کا عنوان بھی صدق کرتا ہے، اس میں مسدود ہونے کی صفت بھی پائی جاتی ہے، اس میں محصر ہونے کی، محصور ہونے کی صفت بھی پائی جاتی ہے، تو چونکہ دونوں صفتیں اور وصف موجود ہیں، جس کے حکم پر عمل کرنا چاہے اس کے لیے جائز ہے، اور اس میں فرق نہیں کہ مرض اور دشمن دونوں اس کے لیے عارض ہوئے ہوں یا ایک کے بعد ایک عارض ہوئے ہوں۔ قاد یاجتامعان علی المکلف، احصار اور صاد کبھی دونوں ایک شخص کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، بے امراض، مثلا مریض بھی ہو جائے، ویسدہ العدو، اور دشمن بھی اس کے لیے مانع بن جائے، فیتخیر فی اخذ حکم ما شاء منہما، تو ان میں سے جس کے احکام پر عمل کرنا چاہے اس کو اخذ کرنے میں اختیار حاصل ہے، وَأَخْذِ الْأَخَفِّ مِنْ أَحْكَامِهِمَا، اور اس کو اختیار حاصل ہے کہ ان دونوں میں سے جس کے آسان ترین اعمال ہیں ان پر عمل کرے۔ کیوں اس کو اختیار ہے؟ لِصِدْقِ الْوَصْفَيْنِ الْمُوجِبِ لِلْأَخْذِ بِالْحُکْمِ، چونکہ اس میں صد اور احصار والی دونوں صفتیں پائی جاتی ہیں اور ان کی بنیاد پر ان کے احکام پر بھی وہ عمل کر سکتا ہے، سواء عرض دفعتاً، چاہے احصار اور صاد دونوں ایک ہی مرتبہ اس پر عارض ہوئے ہوں، ام متعاقبین، یا ایک دوسرے کے بعد اس پر عارض ہوئے ہوں، تو بہرحال اس کے لیے یہ اختیار حاصل ہے۔